बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नासिया खान और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ होऊंगा मोहम्मद अनीस। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। अल्लाह का भी शुक्र करता हूं क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा साजिश दहशतगर्दी की कार्रवाई को सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से नाकाम बनाया। इसमें कोई शक नहीं कि हमला भारत की जानिब से हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बदउन्वान क़ियादत ने मुल्क को दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मेरी जिंदगी का मिशन माफिया और गैर कानूनी गठजोड़ को खत्म करना है। मुल्क में शफाफियत के फरोग के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वालों के एजाज में तकरीब, सिक्योरिटी एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम, पुलिस, रेंजर्स और गार्ड्स की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम हुआ। हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर के बेटे को पुलिस में मुलाजमत देंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, हुकाम की जानिब से वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग, शोहदा के खानदानों की किफालत के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं गवर्नर सिंध। दहशतगर्द हमले का मुकदमा कराची के CTD थाने में दर्ज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास, सेक्रेटरी जनरल OIC डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद की जद्दा से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशों की हिमायत का इयादा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में माली साल 2019-20 के ज़िमनी मुतालबात ज़र भी मंजूर। ज़िमनी बजट के हुजूम में 378 अरब रुपए की कमी। हुकूमत की सादगी मुहिम से मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर। टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का मज़हर है। 41 वोटों की अक्सरियत से बजट मंजूरी। वाज़ेह सबूत है कि PTI और इत्तेहादी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद और यकजा हैं। अपोजिशन ने गैर यकीनी का माहौल पैदा करके अवाम में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपियन यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी। 1 ta 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवर फ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाजत। PIA की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी। दीगर परवाजों का ऐलान जल्द किया जाएगा। तर्जुमान PIA। जिद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी मेरे खून में शामिल है। ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे शोहदाए कश्मीर के नस्बुल ऐन के तहफ़्फ़ुज़ से दूर रख सके। भारतीय मीडिया की तरफ से जारी प्रोपेगंडे को मुस्तरद करता हूँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का मतलब हक़ खुद इरादियत की मुक़द्दस तहरीक से अलहदगी नहीं है। बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का ट्वीट। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल मुहिम जारी। महकमा ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पाक फौज की 972 मुश्तरका टीमों की कार्रवाई। 22,59,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन, कई इलाकों में स्प्रे।
मेजर जनरल निगार जौहर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून ऑफिसर। निगार जौहर पाक आर्मी की पहली खातून सर्जन जनरल भी हैं ISPR। मुल्क भर में मजीद 2,846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 2,09,337 हो गई। 118 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,304 अमवात, 98,503 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,05,51,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 5,12,000 से ज्यादा हो गई। 57,39,000 सेहतयाब। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,29,000 हो गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए बजट को टैक्स फ्री रखा गया। सरदार उस्मान गुलजार का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। और दौरा इंग्लैंड पर मौजूद कौमी स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम की वॉस्टर में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। स्पिनर जफर गौहर और फिजियो क्लिफ टेकन के कोविड-19 टेस्ट मनफी आ गए। दोनों बुध से ट्रेनिंग सेशन में शिरकत के अहल करार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से इस मुल्क को दुश्मनों से ज्यादा बदनुवान क़यादत ने नुकसान पहुंचाया। मेरी जिंदगी का मिशन ही माफिया और गैर कानूनी गठजोड़ को खत्म करना है। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारत की साजिश थी जिसे सिक्योरिटी एहलकारों और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने नाकाम बनाया। तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा एक साजिश था जिसे सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से नाकाम बनाया। ये प्लान कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। अल्लाह का भी शुक्र करता हूं क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। पाकिस्तान के हीरोज को एक्नॉलेज करना चाहता हूं। डॉक्टर शाहिद शहीद और स्टॉक एक्सचेंज के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स इफ्तिखार, खुदायार, हसन अली, इन्होंने कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में शफाफियत के फरोग के लिए पावर सेक्टर, रेलवेज और PIA समेत सरकारी इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास निजाम को बेहतर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी के दौर में इसका 8 अरब सरप्लस से जो इसका दिवालिया निकला था वो आगे से कह रहे जी मजदूरों को नहीं उठा, क्योंकि इन्होंने अंदर घुसाए हुए हैं। पॉलिटिकल भर्तियां करके इनको तबाह किया, PIA को तबाह किया, ये इसको किया, पावर सेक्टर को किया। मैं आज सारी अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि जब तक हम इदारों को ठीक नहीं करते और इनके अंदर जो माफियाज बैठे हैं उनको टेक ऑन नहीं करते, अगर हमने ठीक कर दिया तो ये हमारे बेहतरीन टाइम आ जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल बंद है, ताहम 9,000 मुलाजमीन को 34 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में अदा किए जा चुके हैं। ये सारे जितने भी बड़े बड़े मोनोपोलीज, कार्टेल्स, माफियाज, ये कभी भी नहीं चल सकते थे जब तक इनको गवर्नमेंट इनको पेट्रोनाइज ना करती। ये जो सारी शुगर माफिया है, कौन इसमें बैठे हुए ऊपर? मैं भी सोचूं कि आसिफ ज़रदारी की भी शुगर मिल्स हैं, नवाज शरीफ की भी शुगर मिल है। जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। इसके अंदर कॉमन क्या है? कोई अपने आप को लिबरल कहता है, कोई कहता है दीनी है, कोई कुछ है।
خیر نون لیگ کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی جہادیوں سے بھی پیسے لے لیں گے اور کبھی انگلینڈ امریکہ میں لبرل بھی بن جائیں گے. ان کا کوئی دین ایمان تو ہے ہی نہیں. یہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے, جس طرح ابھی ہمیں دبئی سے چیزیں مل رہی ہیں کہ تنخواہ کیوں مل رہی تھی, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی. پاکستان کو 1000 ارب روپے کے ٹیکس شارٹ فال کے باوجود احساس پروگرام کے تحت شفاف طریقے سے مستحق افراد میں امداد تقسیم کی گئی. ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم نے اس حوالے سے بہترین خدمات سر انجام دیں. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ابتدائی دنوں سے ہی حزب اختلاف حکومت کے جانے کی باتیں کر رہی ہے. اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ مجھ سے NRO حاصل کریں, جس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جب یہ 10 سال دونوں حکومت کر رہے تھے تب ان کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ جب 6 ٹریلین سے ملک کا قرضہ 30 ٹریلین پہ جا رہا تھا, تب انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, کہ ہم گرانا چاہیے جی گورنمنٹ کو. تب تو اکٹھے ہو جاتے تھے بچانے کے لیے ایک دوسرے کو. ابھی گورنمنٹ کو 20 بھی نہ ہوئے, پہلے دن سے جی فیل ہو گئی. وہ کبھی وہ کنٹینر پہ سارے چڑھ جاتے ہیں, کبھی کچھ. وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ پاس ہونے پر اپنی جماعت, اتحادیوں, خواتین اور اقلیتی ارکان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کورونا وبا کے خلاف پہلی صف میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کیا. محمد نوید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج واقعے میں شہید ہونے والے سب انسپکٹر کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے اور شہید سیکورٹی گارڈز کو 50-50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس میں 240 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد خان اس رپورٹ میں. CPO آفس میں منعقدہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے شہداء اور زخمیوں کے اعزاز میں دی جانے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گزشتہ روز کے واقعے میں شہید ہونے والوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ملک کو بڑے المیے سے محفوظ رکھا. انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے جانباز موجود ہیں ملک کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان کرتے ہوئے شہید سب انسپکٹر کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ روپے اور بیٹے کے لیے ملازمت, جبکہ نجی ادارے کے شہید سیکورٹی گارڈز کے لیے 50-50 لاکھ روپے اور موقع پر موجود دیگر پولیس اہلکاروں کے لیے 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شہداء کے لواحقین میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کی. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہیں PSX حکام کی جانب سے گزشتہ روز کے واقعے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج پر حملہ سوچی سمجھی سازش تھی جسے ہمارے سیکورٹی اداروں کے بہادروں نے ناکام بنا دیا. ہمیں فخر اس پہ ہے کہ جس طرح سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے, ہماری آرم فورسز نے, ہماری پولیس, ہماری رینجرز نے رسپونڈ کیا ہے, اور خاص طور سے سندھ پولیس نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے, اور سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز نے اپنی جانوں کو قربان کر کے جو رسپانس کیا ہے وہ زبردست قسم کا رسپانس تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر گزشتہ روز دہشت گردی کے حملے کا مقدمہ کراچی کے CTD تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف سرکار کی مدیت میں درج ہونے والے اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی, ایکسپلوسو ایکٹ اور قتل سمیت دوسری دفعات شامل کی گئی ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی کا رجحان جاری رہا اور 100 انڈیکس 34,420 پر پہنچ کر 34,421 پر بند ہوا. انڈیکس میں 240 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. بازار حصص میں 369 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا, جن میں سے 171 کے شیئر کی قیمتوں میں اضافہ, 179 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 19 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ذیشان احمد خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کچھ قوتیں پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتی. جب بھی پاکستان استحکام کی جانب بڑھتا ہے یہ قوتیں رخنہ اندازی کرتی ہیں. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی بھارتی خفیہ ایجنسی کے سلیپر سیلز کے متحرک ہونے کا اندیا دیا تھا. ہمیں حالات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا, لیکن اپوزیشن کا رویہ اس حوالے سے افسوسناک ہے. اپوزیشن جماعتوں کو بھارتی سازشوں کو سمجھنا چاہیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن نہیں چاہتا. افغانستان میں امن سے بھارت کی اہمیت کم ہو جائے گی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے. جوانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کی عفریت کو شکست دی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے ارکان قومی اسمبلی جنید اکبر اور صالح محمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. وزیر دفاع پرویز خٹک اور مواصلات کے وزیر مراد سعید بھی ملاقات میں موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں حلقے کی ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا.
وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی ملک انور تاج نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی محمد یعقوب شیخ نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں حلقے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیڑھ نے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں حلقے کے ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک۔ اور بلٹن میں شامل بقیہ خبریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خواتین ارکان اسمبلی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور بجٹ کی منظوری پر مبارکباد دی۔ خواتین نے کرپشن کے خلاف مہم پر وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ پارلیمنٹیرینز نے اپنے حلقوں میں خواتین کو درپیش تعلیم، صحت اور روزگار کے مسائل پر وزیر اعظم کو تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے قانون سازی میں خواتین ارکان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ریٹائر ہونے والے سیکرٹری داخلہ ریٹائرڈ میجر اعظم سلمان نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کی ملک کے لیے خدمات کو سراہا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد بڑا تعلیمی مرکز ہے جو جدید علوم کے ساتھ شریعت اور اسلامی تاریخ و ثقافت کے تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 14ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے تعلیم کے فروغ کے لیے یونیورسٹی کے سابق صدر ڈاکٹر احمد بن یوسف الدرویش کی خدمات کو سراہا۔ اجلاس میں ڈاکٹر ہتل بن حمود العتیبی کی بطور صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی منظوری دی گئی۔ وہ اس وقت امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل OIC ڈاکٹر یوسف بن احمد نے بھی جدہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔
OIC کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں کے طلباء کے لیے 100 اسکالرشپ کی پیشکش پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن ریٹائرڈ جسٹس علی اکبر قریشی نے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے صدر مملکت کو جوڈیشل واٹر کمیشن کی رپورٹ پیش کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے فائنانس بل کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت منظوری دی ہے۔ قومی اسمبلی نے مالی سال 2019 اور 20 کے لیے ضمنی مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل میاں محمد سمی سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ قومی اسمبلی نے سال 2009 اور 10، سال 2010 اور 11، سال 2011 اور 12، سال 2013 اور 14 کے لیے اضافی اخراجات کی بھی منظوری دی۔ ضمنی مطالبات زر پر اظہار خیال کرتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مالیاتی ڈسپلن میں بہتری لا کر پچھلے سال کے ضمنی بجٹ کے حجم کو 378 ارب روپے کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سادگی مہم سے بھی مالیاتی نظم اور ضبط میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کے چھوڑے گئے ضمنی بجٹ میں 50% تک کمی لائی گئی ہے۔ سپلیمنٹری گرانٹ یہ جو ہم نے دی ہے یہ تقریباً 300 ارب کے قریب یہ مختلف ہیڈز کے اندر یہ کورونا کی وبا آنے کے بعد ان کا اجرا کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک 32 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے، وہ ہم پہ قانونی طور پہ واجب ہے کہ یہ جو پیٹرولیم PSO وغیرہ ہیں ان کو جو کرنسی کے اندر لاسز ہوتی ہیں کرنسی ویریشن کی وجہ سے، اور وہ پچھلے کچھ سالوں کی رقم ہے، 2-3 سال کی رقم ہے، وہ ہم نے اجرا کی۔ اس کے علاوہ کوئی ریگولر سپلیمنٹری گرانٹ نہیں تھی۔ اپوزیشن ارکان نے ضمنی مطالبات زر پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے مختلف محکموں، ڈویژنوں اور وزارتوں کے ضمنی مطالبات زر پر تنقید کی۔ قومی اسمبلی میں اختر مینگل کے حوالے سے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے بیان کے حوالے سے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تیار کردہ وینٹیلیٹر کی پہلی کھیپ جمعرات کو NDMA کے حوالے کر دی جائے گی۔ پاکستان میں ہم نے اپنے پاکستان کے میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز بنائے ہیں، اور پہلی کھیپ جو وینٹیلیٹرز کی ہے وہ انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو انشاءاللہ NDMA کے حوالے کر دی جائے گی۔ بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر علی زیدی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نظریے کی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ وہ بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف ایک بھی پائی کی بدعنوانی ثابت ہوئی تو میں PTI کو چھوڑ دوں گا۔ ایوان میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں اور وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود کی والدہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ میاں محمد سمی، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ عالمی کساد بازاری اور ملکی معاشی چیلنجز کے تناظر میں ٹیکس فری بجٹ وزیر اعظم عمران خان کی عوام دوستی کا مظہر ہے۔ 41 ووٹ کی اکثریت سے بجٹ کی منظوری واضح ثبوت ہے کہ PTI اور اتحادی عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تجویز کردہ اقدامات سے معیشت کا پہیہ چلے گا اور روزگار کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اپوزیشن نے غیر یقینی کا ماحول پیدا کر کے عوام میں مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی سیاسی سوچ کے کھوکھلے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت نے پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے اپنے ساتھ الحاق کی کوشش کی اور اب آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے 25,000 شہریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈومیسائل جاری کرنا سلامتی کونسل کی قراردادوں، عالمی قوانین اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور عالمی رہنماؤں سے رابطے میں رہے ہیں۔ بھارت کو غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام سے روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی اقدامات سے کشمیر کو حاصل عالمی حقوق سلب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی اقدامات سے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से यूरोपियन यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA को यकम ta 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाजत मिल गई। PIA की इस्लामाबाद ta लंदन और वापसी की परवाजें PK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी। दीगर परवाजों का ऐलान जल्द किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफीरों से राब्ता किया और PIA इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर मुसलसल यूरोपियन हुक्काम से राब्ते में हैं। जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि जिद्दोजहद आज़ादी से वाबस्तगी मेरे खून में शामिल है और रूए ज़मीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो मुझे शोहदाए कश्मीर के नस्बुल ऐन के तहफ़्फ़ुज़ से दूर रख सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी ने अपनी ट्वीट्स में अपने खिलाफ भारतीय मीडिया की तरफ से जारी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मेरी ये वजाहत भारतीय मीडिया और ज़मीर फरोश अशराफिया के जाली प्रोपेगेंडे का जवाब है कि मेरी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी का मतलब हक खुदरादियत के मुकद्दस तहरीक से अलहदगी हरगिज नहीं है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने एक रोज कबल इस्लामाबाद जिला में भी 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। काबिज हुकाम ने इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त खतरे की जद में है, क्योंकि भारत में RSS की सरपरस्ती में फाशिस्ट BJP हुकूमत के तहत हिंदुत्वा के पैरोकार जम्मू कश्मीर को एक हिंदू रियासत में तब्दील करना चाहते हैं। गैर कश्मीरी हिंदुओं को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों की फाइंडिंग्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को खत्म करने के लिए मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर कत्लेआम की मंसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने पहले ही मकबूजा इलाके के शहरों और दीगर मुकामात के मुसलमान नामों को तब्दील कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा मीर शाहिद सलीम ने जम्मू में बयान में कहा कि भारत की तरफ से कश्मीर में अवाम दुश्मन एजेंडे पर अमल दरामद की साजिश की शदीद मजम्मत करते हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की अहलिया ने श्रीनगर में जारी बयान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने शौहर की बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेनेट के चेयरमैन सादिक सिंजरानी ने कहा है कि मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए बेहतर मवासलाती निज़ाम इंतहाई अहम है। चेयरमैन NHA सिकंदर कयूम से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सूबा बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इदारा शुमारियात की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि PBS ने अफरात ज़र के लिए फैसला कुन मुआवनत का निज़ाम DSSI तैयार किया है, जो एक ही विंडो में कीमतों, दरामद, बरामद और पैदावार के बारे में मालूमात फराहम करता है। FBR ने तारीख में पहली मरतबा ग्रास रेवेन्यू की मद में 4 खरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया है। तर्जुमान FBR के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने जून के हदफ 398 अरब रुपए के मुकाबले में 411 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। रवा माली साल के नजरसानी शुदा 3907 अरब रुपए के मुकाबले में FBR के जमा शुदा टैक्सों की रकम 3957 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है, जो कि हदफ से 50 अरब रुपए ज्यादा है। तर्जुमान FBR ने कहा कि कोरोना की मुश्किलात के बावजूद ये एक काबिल सताइश कारकर्दगी है। मुल्क भर में इंसदाद टिड्डी दल मुहिम जारी है। 41 मुख्तलिफ अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमों का भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,59,000 एकड़ पर कंट्रोल ऑपरेशन और 9 करोड़ 24 लाख एकड़ पर सर्वे किया जा चुका है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 2,19,328 एकड़ पर सर्वे किया गया। 3 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 469 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया।
सूबा सिंध में पिछले 24 घंटों में 10,01,375 एकड़ का सर्वे किया गया। 8 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 6,380 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 24 घंटों में 11,02,239 एकड़ पर सर्वे किया गया। 4 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 551 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया, जबकि बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों में 3,75,981 एकड़ पर सर्वे किया गया। बलूचिस्तान के 26 अजला में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 8,345 एकड़ पर ऑपरेशन किया गया है। मेजर जनरल निगार जौहर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून ऑफिसर हैं। उन्हें तरक्की के बाद सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी के ओहदे पर तैनात किया गया है। इस ओहदे पर तैनात होने वाली भी वो पहली खातून अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी से है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने आर्मी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। 3 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने शानदार करियर में उन्हें मुसल्लह अफवाज में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा है। उन्हें शानदार खिदमात के एतराफ में फातिमा जनाह गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मज़ीद 2,846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 118 अफराद जाँ बहक हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,09,337 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,304 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की तादाद 75,501, सिंध में 81,985, बलूचिस्तान में 10,624, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, इस्लामाबाद में 12,775, गिलगित बल्तिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में 1,065 है। अब तक मुल्क भर में 98,503 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। उधर पंजाब में लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसीह कर दी गई है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से जानते हैं अनीसुर रहमान से। कोरोना वबा के हवाले से सूबे भर में लॉकडाउन में मजीद तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद और समाजी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी, जबकि पहले से तयशुदा शेड्यूल और SOPs के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत होगी। मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और अपने हल्कों के मसाइल और अवामी फलाह के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे एक टीम वर्क से अवाम की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि अवाम के नुमाइंदों की मुशावरत से ही तरक्की और खुशहाली के मनसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से मुलाकात में कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद अवाम के ताउन से ही कामयाब हो सकती है। उन्होंने कहा कि एहतियाती इस वबा से बचाव का वाहिद हल है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदस्य से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमेशा अवामी मसाइल के हल को अहमियत दी है। स्पीकर ने पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में वीजा सेक्शन की बहाली के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नेशनल अस्पताल मुल्तान में कोरोना के 74 मरीजों का इलाज जारी है। इनमें से 16 मरीज तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दिहाड़ीदार तबके की माली मुआवनत का सिलसिला भी जारी है। तफसील जफरुल्लाह खान से। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3 मरीज जान की बाजी हार गए। अस्पताल में दाखिल कुल 74 मरीजों में से 46 मरीज कोरोना कन्फर्म और 28 मुश्तबा मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात और इंतजाम बारे मीडिया को ब्रीफ किया। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि वो मरीज बेशक आइसोलेशन वार्ड में आए या कोरोना वार्ड में जाए या हाई डिपेंडेंसी HD यूनिट में जाए या ICU में जाए, उसको कम अज कम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का कोई बंदा, कम अज कम असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का कोई बंदा सुबह भी देखे, शाम भी देखे और उसकी जो ट्रीटमेंट जारी है, जो इलाज जारी है, इलाज और मुआवजा के ऊपर गहरी निगाह रखे। मुकामी इंतजामिया की जानब से मुल्तान के 16 इलाकों में ताहाल स्मार्ट लॉकडाउन लागू है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्तान भर के तमाम इसास कफालत प्रोग्राम सेंटर्स पर गरीब व दिहाड़ीदार तबके को 12,000 रुपए माली मुआवनत की तकसीम का अमल भी जारी है। कोरोना की वजह से कारोबार बंद थे, जिनकी वजह से अब हालात काफी ज्यादा डाउन थे। गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने 12,000 रुपये हमने दिया।
ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران گورنمنٹ نے بے روزگاروں کو گھر بیٹھے 12-12 ہزار روپیہ تقسیم کیا۔ دوسری جانب پنجاب پولیس شہر بھر میں تجارتی سرگرمیوں کے حامل علاقوں میں حکومتی رہنما اصولوں پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع کر دی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 جولائی تک صوبے بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ اس دوران شاپنگ سینٹرز اور دکانیں ہفتے میں 6 دن کھلی رہیں گی، تاہم جمعے کے روز میڈیکل سٹورز کے علاوہ باقی دکانیں بند رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام شاپنگ مالز، مارکیٹس، گودام، آٹو ریپیئر شاپ سمیت دیگر دکانیں صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ تندور، ڈیری پروڈکٹ شاپس، میڈیکل سٹورز، بلڈ بینکس اور ٹیلر شاپس کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورینٹس اور ہوٹلز کو بھی صرف ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کے لیے 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کسی بھی دکان میں ایک وقت میں 4 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے پہلے سے جاری کی گئی تمام ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا لازم ہوگا۔ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے 276 متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وائرس کا پھیلاؤ روکنے میں مدد مل رہی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,05,51,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 5,12,000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 57,39,000 ہو گئی ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 1,29,000 سے تجاوز کر گئی اور مریضوں کی تعداد 27 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کا بدترین مرحلہ ابھی آنا باقی ہو۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھنم نے سوئٹزرلینڈ میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومتوں نے درست پالیسیاں نہیں اپنائیں تو کئی گنا مزید افراد اس مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام ہے ٹیسٹ کریں، ٹریس کریں، آئسولیٹ کریں اور قرنطینہ کریں۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا نے پاکستان نیوی وار کالج لاہور کا دورہ کیا۔ کمانڈانٹ وار کالج ریئر ایڈمرل محمد زبیر شفیق نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا استقبال کیا۔ جنرل ندیم رضا نے 49ویں نیول اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی غاصبانہ خواہشات خطے کی صورتحال کو غیر مستحکم کر رہی ہیں۔ پیچیدہ سیکورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع اور مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ نے ہمیشہ بحری سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین نے PN وار کالج میں یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، تعلیم کے وفاقی وزیر شفقت محمود کی والدہ لاہور میں انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی عمر 90 سال سے زائد تھی اور وہ کئی روز سے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ مرحومہ کی آج رحیم یار خان میں تدفین ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وفاقی وزیر شفقت محمود کی والدہ کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے شفقت محمود سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ مسلسل عدم حاضری پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری کے وکیل فاروق اشنائک نے ایک بار پھر کورونا وائرس کی وجہ سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی۔ عدالت نے آصف زرداری کی مسلسل عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا، جس پر فاروق اشنائک نے کہا کہ آئندہ سماعت پر سابق صدر پیش ہو جائیں گے۔ تاہم عدالت نے آصف علی زرداری کو پیش ہونے کا موقع دیتے ہوئے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ نیب نے بتایا کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے بھاگ رہے ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی برطانیہ بھیجے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا۔
قومی احتساب بیورو نے رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے رینٹل پاور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کی درخواست منظور کی تھی۔ عدالت نے ساہیوال ریفرنس میں 10 ملزمان کو بھی بری کیا تھا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے مالی سال 2020-21 کے لیے 1,39,50,50,000,000 روپے حجم کا ٹیکس فری بجٹ متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ بجٹ میں 1,15,00,00,000 غیر ترقیاتی میزانیہ جبکہ 24,50,00,000 ترقیاتی اخراجات کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ بجٹ سیشن سے اختتامی خطاب کے دوران آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بجٹ کی متفقہ طور پر منظوری پر ایوان کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر ریاستی باشندوں کو شہریت دینا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کر کے ایک بڑا وعدہ پورا کر دیا ہے، جبکہ پہلی مرتبہ ٹیکسز ریلیف بجٹ پیش کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ وہ پنجاب اسمبلی میں 2020-21 کا بجٹ منظور ہونے کے بعد ایوان سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل ہما صدف سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تعلیم اور صحت ہماری اولین ترجیح ہیں، اس لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 38% جبکہ تعلیم کے لیے 18% اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بجٹ کو ٹیکس فری رکھا گیا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر سر ہم نے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا اس مشکل حالات کے اندر بھی، اور لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کے اندر 10 ارب روپے کا ہم نے اضافہ کیا۔ 121 سال کے بعد پنجاب کا جو اریگیشن کا دوسرا بڑا منصوبہ ہے جلال پور کینال پروجیکٹ، اس کا ہم نے آغاز کیا جس کے لیے 32 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے، اور زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص کیے گئے، اور پہلی مرتبہ وومن امپاورمنٹ کے لیے 1.5 ارب روپے کی فنڈ رکھی گئی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں کرونا وبا کے آغاز سے ہی عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے نہ صرف اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بلکہ اسپتالوں میں متاثرہ مریضوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی، اور احساس کفالت پروگرام کے تحت صوبے کے کم وسیلہ افراد میں 65 ارب روپے سے زائد رقوم بھی تقسیم کی گئی۔ اس وقت تک ہم 5 لاکھ سے زیادہ پنجاب کے اندر ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ پنجاب کے اندر کسی قسم کی جو کورونا سے ریلیٹڈ ادویات ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ 9000 سے زیادہ آکسیجنیٹڈ جو بیڈ ہیں ان کی کیپیسٹی بنائی ہے، اور 2600 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہم نے قائم کیے ہیں، اور 2300 زیادہ وینٹیلیٹر فراہم کیے ہیں سر ہم نے۔ اس سے قبل پنجاب اسمبلی نے ضمنی بجٹ 2019-20 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بجٹ اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ارکان اسمبلی کو مبارکباد پیش کی۔ اسمبلی کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں محکمہ ریلیف کے تحت ضم شدہ اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل مقررہ وقت میں یقینی بنائی جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضم شدہ اضلاع کی 15 تحصیلوں میں 2 ارب 45 کروڑ روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 کے اسٹیشنز کے قیام پر کام جاری ہے، جبکہ تقریباً 1200 آسامیوں پر بھرتی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے صوبائی حکومت میں شامل جماعتوں کے پارلیمانی ارکان کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو اور وزراء نے بھی شرکت کی۔ پارلیمانی ارکان نے متوازن اور عوام دوست بجٹ کی اسمبلی سے منظوری پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبائی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں باہمی اتفاق سے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے تمام قیادت متحد ہے، پولیو کو شکست دینے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ پولیو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ بورڈ IMB سے خطاب میں معاون خصوصی نے کہا کہ IMB کی رہنمائی سے پاکستان سمیت دنیا سے پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے اثرات کے باوجود انسداد پولیو مہمات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آگہی مہم جاری ہے، جبکہ فرنٹ لائن ورکرز کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی
गई है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना से निपटने का तजुर्बा पोलियो के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर राना सफ्तर ने IMB को पोलियो मुहिम्मात की तफसीलात से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान की निगरान हुकूमत की 12 रुकनी काबीना ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर सेक्रेटेरिएट गिलगित में तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन मकबूल ने निगरान वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला हाजी मीर अफजल समेत तमाम हुकाम मौजूद थे। हलफ उठाने वाले वज़रा में मौलाना सरवर शाह, नासिर हुसैन, जौहर अली, आफ्ताब इस्माइल खान, शौकत रशीद, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद यासीन, शबीउल हुसैन, रजब अली इमाम, यार बेग और अब्दुल जहान शामिल हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, ताहम आवाम को SOPs के तहत तफरीह देना भी जरूरी है। मटियारी के इलाके पुराना हाला दरियाए सिंध के मकाम पर बनाए जाने वाले नए पिकनिक स्पॉट की तफसील बता रहे हैं इफ्तिखार आदिल। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। इसी कोरोना वायरस आलमी वबा के खौफ से जहां मुल्क समेत पूरी दुनिया परेशान है, वहां अवाम को SOPs के तहत तफरीह देना भी जरूरी है। मटियारी के इलाके पुराना हाला दरियाए सिंध के मकाम सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध के बड़े शहर कराची के अलमंजर सिविल की तरह एक पैराडाइज पॉइंट बनाने की तैयारियों में मसरूफ है, जहां शदीद गर्मी में ठंडी हवाओं के उसूल के लिए अवाम पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर करके कोरोना वायरस के खौफ से निकल सकेंगे। यहाँ पर आके इस माहौल में तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इतनी पिकनिक अच्छी पॉइंट है, पैराडाइज पॉइंट सिविल सोसाइटी ने बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा दरिया सिंध पे आके बहुत ही खूबसूरत मजा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ये लोग जो है ना बड़ा एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह ये पॉइंट बड़ी कामयाब होगी, स्पेशली बच्चे और औरतें वो भी एंजॉय करेंगे। हुकूमत के साथ सिविल सोसाइटी के मैदान में आने से अवाम को आलमी वबा कोरोना वायरस के खौफ से निजात दिलाने के लिए SOPs के तहत तफरीह की सहूलियात फराहम करना खुशाइंद है। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मटियारी। यूटिलिटी स्टोर्स ने आवाम के माली बोझ को कम करने के लिए बुनियादी जरूरत की अशिया की रमजान मुबारक रिलीफ पैकेज की कीमतों को बरकरार रखा हुआ है। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को भरपूर रिलीफ दिया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस खास तौर पर मुतवस्सित तबके को पेश आने वाले मसाइल को कम करने के लिए फैसलाबाद भर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत रोजमर्रा अशियाए खुर्दोनोश की सस्ते दामों फरोख्त जारी है। रमजानुल मुबारक से कबल वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से दिए गए पैकेज के जरिए अब भी चावल, दालें, घी और चीनी रमजानुल मुबारक के निर्खों पर, जबकि आटे का 20 किलोग्राम का थैला 800 रुपए में ही फरोख्त किया जा रहा है। 2 लाख टन गवर्नमेंट ने गंदम दी है, यानी आटा अगर बाजार में कुछ भी प्राइस हो, हमारे पास आटा, ये स्पेशल प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आटे की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। आटा 800 रुपए पे था और आज भी है और 800 रुपए पे ही रहेगा। चीनी 68 रुपीज पर केजी थी, अभी भी है और 68 रुपीज पर केजी ही रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अवामी खिदमत के अमल का जायजा लेने के लिए MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर खान लोधी ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। उन्होंने रमजानुल मुबारक के दौरान उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कारकुनों में तारीफी असनाद भी तकसीम की। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। बात करेंगे मौसम की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी में बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नोकंडी 47, मोंजोदारो और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ناظرین، کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں قومی اسکواڈ کی انگلینڈ میں پہلی ٹیسٹنگ رپورٹ پی سی بی کو موصول ہو گئی ہیں۔ انگلینڈ میں موجود 20 کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کے 12 اراکین کے ٹیسٹ منفی آ گئے ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے پر قومی کھلاڑیوں کو واسٹرشائر میں ٹریننگ کی اجازت مل گئی ہے۔ دوسری جانب کووڈ-19 کا ٹیسٹ دوسری مرتبہ منفی آنے پر فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض انگلینڈ جانے کے اہل قرار پائے ہیں۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سفر کے انتظامات کا آغاز کر دیا ہے اور اس حوالے سے روانگی کی تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی۔ انگلینڈ کے دورے پر موجود قومی کرکٹ ٹیم کو واسٹرشائر میں کووڈ-19 پروٹوکول اور تربیتی پلان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ سپورٹس سائنسز ڈاکٹر سہیل سلیم اور ٹیسٹ کپتان اظہر علی نے کھلاڑیوں کو بریفنگ دی۔ قومی ٹیم 14 روز قرنطینہ میں گزارنے کے بعد 13 جولائی کو ڈربی شہر روانہ ہو جائے گی، جہاں کھلاڑی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اگست اور ستمبر میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز شیڈول ہے۔ برٹش جونیئر اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرنے والے حمزہ خان کے اعزاز میں پشاور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں برمنگھم میں چیمپئن شپ کے فاتح کھلاڑی کو نقد انعام، ماہانہ وظیفہ اور مکمل کٹ بیگ سے نوازا گیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے دیگر کھلاڑیوں کو بھی ماہانہ وظیفہ اور سیٹ بیگ دیے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ لندن میں کھیلے گئے میچ میں برنلے نے کرسٹل پیلس کو 1 گول سے شکست دے دی۔ کھیل کا پہلا ہاف گول سے خالی رہا۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول بین می نے کھیل کے 62ویں منٹ میں کیا۔ مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں گتافے نے ریال سوسیداد کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی ہے۔ گتافے میں کھیلے گئے میچ میں ریال سوسیداد کی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا، تاہم میزبان ٹیم کے نام رہی جیت۔ کھیل کے 20ویں منٹ میں جامی ماٹا نے گول کر کے گتافے کو برتری دلائی۔ 55ویں منٹ میں سوسیداد کے ادنان جانوزاج نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ کھیل کے 83ویں منٹ میں جامی ماٹا نے ایک اور گول کر کے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آئی سی سی ایلیٹ امپائرز پینل میں پاکستان کے ماہر ناز امپائر علیم ڈار ابھی تک برقرار ہیں۔ 2020-21 سیزن کے لیے بھارت کے نیتن مینن بھی ایلیٹ پینل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بھارتی آفیشل نیتن مینن انگلینڈ کے نائجل لانگ کی جگہ سنبھالیں گے۔ 36 سالہ مینن ایلیٹ پینل کے سب سے جوان امپائر ہوں گے۔ مینن اس سے قبل انٹرنیشنل پینل کا حصہ تھے۔ نئے سیزن کے لیے ایلیٹ امپائر پینل میں علیم ڈار بدستور موجود ہیں۔ انگلش آل راؤنڈر بین سٹوکس ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں کپتانی کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان جوائے روٹ دوسرے بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ روٹ کو واپسی پر 6 دن کے لیے آئسولیشن اختیار کرنا پڑے گی، جس کے باعث پہلے ٹیسٹ کے آغاز تک ان کے دستیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ بین سٹوکس کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے کپتانی کی کبھی خواہش نہیں کی، لیکن کیریئر میں ایک بار بھی قومی ٹیم کی قیادت کرنا ان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ ایک کے بعد ایک میچ ہارنے پر اسپینش کلب نے ویلنسیا نے اپنے کوچ کو فارغ کر دیا ہے۔ کلب کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ البرٹ سیلیڈز کی جگہ سپورٹنگ ڈائریکٹر وورو سیزن کے اختتام تک کوچنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ویلنسیا نے گزشتہ 5 میچز میں صرف 4 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، جس کے بعد چیمپئن لیگز کوالیفیکیشن بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لا لیگا میں ویلنسیا کی ٹیم 46 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ 6 میچز ابھی باقی ہیں۔ اطالوی فٹ بال کلب یوونٹس کے گول کیپر بیفون اور دفاعی کھلاڑی چلینی نے کلب کے ساتھ مزید 1 سال کا معاہدہ کر لیا ہے۔ دونوں کھلاڑی سیزن 2020-21 کے اختتام تک چیمپئن کلب کے لیے کھیلیں گے۔ 22 سالہ بیفون نے 2001 میں یوونٹس کا حصہ بنے تھے اور وہ 669 میچز میں کلب کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ چلینی 16 سالوں سے یوونٹس کا حصہ ہیں، جبکہ 509 میچز کلب کے لیے کھیل چکے ہیں۔ کھیلوں سے اتنا ہی، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شکریہ امید۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مناظر حسین اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کشماف سے بڑھ کر عالیشان یہی ہے، گلگت بلتستان یہی ہے۔ جادو کی سترنگی نگری جس کا ذرہ ذرہ چمکے، جس میں حیرت کی لو دمکے، ٹھنڈے چشمے، میٹھی جھیلیں، شہد کی ٹھنڈی ٹھار سبیلیں، پاکیزہ شفاف یہ جھرنے جن پر رات کو پریاں آئیں پانی بھرنے، دیوسائی کے ہرے سمندر جن میں پانی چلتے چلتے شام کو تھک کر سو جاتے ہیں، اور کبھی تو اپنے گھر کا رستہ بھول کے کھو جاتے ہیں، دریا گاتے شور مچاتے، چمکیلی باہیں پھیلائے ہر راہی کو گلے لگا کر، چہرہ اور ماتھا سہلا کر ویلکم کہتے رہتے ہیں۔ خپلو اور شگر کی عالیشان فضائیں ہمیں سنائیں راجوں اور مہاراجوں کے دور کے قصے، تیز ہواؤں اور پہاڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وادی میں التت اور بلتت صدیوں سے مضبوط کھڑے ہیں۔ کتنے ہی خوش رنگ مذاہب کے گہوارے، خانقاہوں کی یہ مینارے بنے ہوئے ہیں آج بھی امن اور پیار کے دوارے۔ گلگت بلتستان بڑا معصوم جہاں ہے، اونچے عالیشان پہاڑوں کی یہ دھرتی برف کی ماں ہے، اس سے برف جنم لیتی ہے، جس کی پراسرار سفیدی کے جلووں سے چاند ستارے زو لیتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کچھ نیچے خوبانی اور چیری پیڑوں پر کھلتی ہے، شہد بھری اور نرم رسیلی ہر راہگیر کو للچاتی ہے۔ کھیلوں اور میلوں سے پر ہے جیبی کی مہمان نوازی، کہیں کوئی جیپوں کی ریلی، کہیں کوئی پولو کی بازی، سرد پہاڑوں کے دامن میں ریت کا گھر اور میلوں پھیلے صحراؤں کی ٹھنڈی چادر۔ صحرائے ریشم ہے جیسے ایک عجوبہ جس کو ہر دیکھنے والا حیرت کے ساگر میں ڈوبا۔ سرخ سنہری پیڑوں کی معصوم قطاریں یہاں خزاں بھی دکھلاتی ہیں ایسے ہی خوش رنگ بہاریں۔ آسمان سے باتیں کرتی ہر چوٹی اور برف میں لپٹی کیٹو پورے گلگت بلتستان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ قومی قیادت نے برداشت کرتے ہوئے کورونا کو قابو کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔